اگر سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے میری ملکیت سے نہ نکلی تو میرے طرف سے تیرے لیے طلاق ہو جائے گی۔ آج رات آپ کی بیگم کو اللہ کے گھر میں ٹھہرا دیجئے، اس لیے کہ یہ اللہ کا گھر آپ کی ملکیت میں نہیں ہے، یہ اللہ کی ملکیت میں ہے۔ آج گلی گلی، محلہ محلہ، ادارے ادارے پھر کے ٹھوکرے کھا کے کہہ رہے ہیں میں پڑھنا چاہتا ہوں، پڑھنا چاہتی ہوں، کوئی ہے میرا ہاتھ پکڑنے والا، کوئی ہے میرا ساتھ دینے والا۔ اگر ہم ان جائیداد کو گجری کی طرح رکھ کے اور ہم یہاں سے چلے جائیں جہاں سے ہم کروڑوں روپیوں کی آمدنی بنا سکتے تھے، اور ہم خاموش رہے، قوم کے نام، مساجد کے ذمہ داروں کے ذمے کوئی ذمہ داری نہیں، بس ہم اپنی ذمہ داری کو رہیں اور ہم یہ بن جائیں وہ بن جائیں، قسم ہے میرے رب ذوالجلال کی کوئی وحدہ ہمیں کام نہیں آئے گا۔ ہماری خبر میں پوچھا جائے گا کہ بھئی تیرے ذمہ کچھ کام تھا کیا، تو کچھ کر کے آیا؟ یقیناً آج کا ایک کانفرنس غور و فکر کے لیے ہے، سوچنے کے لیے ہے، سمجھنے کے لیے ہے۔ ہم نے اب تک کیا کیا ہے، کیا کر سکتے ہیں، اب آئندہ ہمارے خوابوں کی تکمیل کے لیے کیسے اقدامات ہونا ہے، ان تمام باتوں کو سوچنے کے لیے خاص طور پر آج کی یہ مجلس منعقد کی گئی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن میں فرمایا قل سیروا فی الارض، ذرا زمین کی سیر کرو۔ کیوں اللہ نے یہ فرمایا؟ اس لیے کہ سیر کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کی بڑائی کتنی ہے، اللہ کی قدرت کیا ہے، اور اللہ کتنی طاقت والے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنے سے سمجھ میں آئے گی۔ اور پچھلی جو قومیں گزری ہیں ان قوموں کے جھٹلانے کی وجہ سے اللہ رب ذوالجلال نے ان کا کیا کیا اور ان کا کیا حشر ہوا، یہ بھی ذرا دیکھیں۔ قوم سمود ہے، قوم ہود ہے، قوم صالح ہے، اور دوسری بڑی بڑی قومیں ہیں۔ ان قوموں کے بارے میں ذرا غور و فکر کریں، سوچیں، دیکھیں۔ اب آئی بات، یہ جو وقف کی جائیداد ہے، ان کے تحفظ کے لیے، ان کی ترقی کے لیے، ان کو آگے لانے کے لیے ہمیں کس طرح کی سوچ رکھنا ہے اور کیا فکریں اپنے اندر رکھنا ہے۔ سب سے پہلے میں قرآن مجید کی اس آیت کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ شاید آپ نے ہارون الرشید کو سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ غصے میں ایک مرتبہ انہوں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا تھا اگر سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے میری ملکیت سے نہ نکلی تو میرے طرف سے تیرے لیے طلاق ہو جائے گی۔ جیسے ہی احساس ہوا کہ میری زبان سے غصے میں کس طرح کے الفاظ نکل گئے تو علماء اکرام کو، ائمہ کو، خطباء کو، مفتیان کو، قاضیوں کو جمع کیا، جمع کر کے پوچھا مجھ سے یہ غلطی سرزد ہو گئی ہے، اس کا کوئی حل بیان کریں۔ سب جمع ہو کے جواب دینے لگے آپ کی ملکیت تو بہت پھیلی ہوئی ہے طول و عرض میں، اس وقت تو کوئی ہیلی کاپٹر یا پلین نہیں تھی کہ بٹھا کے کہیں بھیج دیں، تو اب سب نے کہا سورج غروب ہونے سے پہلے نہ آپ کی بیگم آپ کی ملکیت سے باہر جائے گی، آپ کی حکومت سے باہر جائے گی، اور نہ آپ کی بیگم رہ پائے گی، شاید یہی ہوگا حل اس کا۔ لیکن ان کو سکون نہیں ملا، کہا کہ کچھ ہونا چاہیے، دیکھیں۔ اس وقت حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے۔ علماء نے کہا شاید ان سے کچھ حل نکل جائے، آپ ان کو بھی مجلس میں بلا لیں۔ جامع مسجد میں تمام مفتیان، قاضی جمع ہیں، اور اس مسئلے کو حضرت کے سامنے رکھا تو حضرت سکون کے ساتھ کھڑے ہوئے، قرآن مجید کی آیت تلاوت کی کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ آج رات آپ کی بیگم کو اللہ کے گھر میں ٹھہرا دیجئے،
اس لیے کہ یہ اللہ کا گھر آپ کی ملکیت میں نہیں ہے، یہ اللہ کی ملکیت میں ہے. آپ کی بیگم کو طلاق نہیں ہوگی، آیت دلیل کے طور پہ پیش کر دیا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مسجدیں اللہ کی ملکیت، اللہ کا گھر. تو یہ ساری جائیداد اللہ نے ہمارے لیے اس لیے دیا ہے کہ اس کا تحفظ کریں، اس کے انتظام کو ہم صحیح طریقے سے سنبھالیں. اس لیے اللہ نے عطا کیا ہے. نہ ہم اس کی ملکیت رکھتے ہیں، نہ اس کے مالک ہیں، نہ اپنی ذات کے لیے خرچ کر سکتے ہیں. ان ساری چیزوں کو رکھ کر ہم اگر کام کرتے ہیں تو اللہ کی مدد آئے گی. شاید آپ کو یاد ہوگا میرے محبوب نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے پہلے وفد ہوا تو وہ کیا ہوا؟ آپ میں سے اگر کوئی اسے بیان کر دیں تو شاید اچھا ہوگا. میرے نبی کے زمانے میں پہلے آپ نے وفد کیا. کیا وقف کیا تھا؟ کیا آپ نے مثال قائم کی اپنی جانب سے؟ ذرا ہی بیان کریں. چلیے میں ہی بیان کرتا ہوں. 7 باغ آپ کے حصے میں آئے تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے 7 باغ اللہ کے نام پہ وقف کرے تھے. یہ پہلا وقف تھا. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے وقف کیا. یہ وقف کرنا شروع ہوا. ہمارے بزرگوں نے بھی اپنی آخرت کے لیے، اپنی آخرت اچھی بنانے کے لیے زمینوں کو وقف کیا ہے، بہت ساری چیزوں کو وقف کیا ہے. کس لیے؟ تاکہ وہ قبر میں پہنچے تو اس کا ثواب ان کو ملتا ہے. اگر ہم اس کو چلا نہ سکیں، اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، اگر ہم اس کو آباد نہ کریں تو پھر ہمارے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو آج میں آپ کے سامنے یہ سوچ رکھنا چاہوں گا. آپ ذرا غور و فکر کریں، ذرا حال دیکھیں وقف کی جائیداد کا کہ کیا یہ ہماری جائیداد گجری بن کر پڑی رہے یا یہاں سے کچھ ایسی آمدنی آئے جس سے ہماری قوم کا فیوچر بن سکے. ہمارے وہ یتیم بچے، وہ ہمارے غریب بچے، ہمارے مسکین بچے اور بچیاں آج گلی گلی، محلہ محلہ، ادارے ادارے پھر کے ٹھوکرے کھا کے کہہ رہے ہیں میں پڑھنا چاہتا ہوں، پڑھنا چاہتی ہوں. کوئی ہے میرا ہاتھ پکڑنے والا؟ کوئی ہے میرا ساتھ دینے والا؟ اگر ہم جائیداد کو گجری کی طرح رکھ کے اور ہم یہاں سے چلے جائیں جہاں سے ہم کروڑوں روپیوں کی آمدنی بنا سکتے تھے اور ہم خاموش رہے، قوم کے نام مساجد کے ذمہ داروں کے ذمے کوئی ذمہ داری نہیں، بس ہم اپنی ذمہ داری کو رہیں اور ہم یہ بن جائیں وہ بن جائیں، قسم ہے میرے رب ذوالجلال کی کوئی وحدہ ہمیں کام نہیں آئے گا. ہماری خبر میں پوچھا جائے گا کہ بھئی تیرے ذمہ کچھ کام تھا کیا، تو کچھ کر کے آیا؟ آج ہمارے عبدالعظیم صاحب نے یہاں غور و فکر کے لیے، سوچنے اور سمجھنے کے لیے ہمیں جمع کیا ہے تاکہ ہم سوچیں، غور و فکر کریں. یہ جو لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں روپیوں کی جائیداد قوم کے نام وقف کیا ہے. آپ جائیں قبرستان قدوس صاحب، یاد کریں گے حاجی عبدالقدوس صاحب کو کہ انہوں نے قبرستان بھی وقف کیا، عیدگاہ بھی وقف کیا اور بہت ساری جائیداد وقف کیا. اور اس کے علاوہ بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں. سینٹرل مسلم ایسوسی ایشن کا قبرستان ہے، عیدگاہ ہے اور ایسی کتنی جائیداد ہیں جن کو ہمارے بزرگوں نے وقف کر کے اس نیت سے یہاں سے تشریف لے گئے کہ میرے بعد آنے والی یہ نسل، یہ میرے وارثین اسے پروان چڑھائے. آپ سب وارثین ہیں ان جائیداد کے. اگر آپ یہ وارثین کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی ملکیت ہوگی، اللہ کی ملکیت ہے. میں پہلے ہی اس بات کی وضاحت کر چکا ہوں. اسے فروغ دینے کے لیے، اسے آگے لانے کے لیے ہم سب ذمہ دار ہیں، اس میں میں بھی شامل ہوں. اب ہم سب مل کے اور فکر کریں کہ کون کون سی جائیداد ہے جسے ہم آگے لا سکتے ہیں. کوئی مقصد کھانے کا نہ ہو، ہڑپ کرنے کا نہ ہو، صرف مقصد یہ ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اس کی خوشنودی مل جائے.
مجھے صدر کا عہدہ ملے نہ ملے مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں سیکریٹری بنوں نہ بنوں کوئی پرواہ نہیں، متولی بنوں نہ بنوں کوئی پرواہ نہیں، لیکن میرے رب کی نظر میں کامیاب ہو جاؤں، یہ میری نیت ہو، بس کافی ہو جائے۔ بس میں ان چند کلمات کے ساتھ آپ کے یہاں آنے کو نیک فالی کے طور پہ دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کرے کہ آپ کا یہاں جمع ہونا، سوچنا، سمجھنا اللہ قبول کرے۔ اللہ پوچھے کہ کیا کیا، بیٹھے تو مل کے صحیح، مل کے بیٹھنا ہی بہت بڑی عبادت ہے، انشاءاللہ اس سے کچھ تبدیلیاں آئیں گی۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے۔ جاتے جاتے دو تین گزارشات ہمارے عبدالعظیم صاحب کے ذریعے سے حکومت تک بھی پہنچانا چاہوں گا۔ پہلے مائنارٹی اسکالرشپ تمام بچوں کو ملا کرتی تھی، لیکن پتہ نہیں کہ مولانا آزاد کے نام سے جو اسکالرشپ آتی تھی وہ بھی بند ہو گئی، اور اسی طرح مائنارٹیوں کے لیے بھی کروڑوں روپیوں کی اسکالرشپ آتی تھی وہ بھی بند ہو گئی۔ یہاں تک کہ بچوں کو یہ وعدہ کیا گیا کہ آپ کی فیس میں اتنی فیس گورنمنٹ کی طرف سے ملے گی، اخیر میں ان کو یہ اطلاع دے دیا گیا کہ آپ کی کوئی اسکالرشپ نہیں آئے گی، آپ ہی جدوجہد کر رہے ہیں، اسکول والے بچوں کو پریشان کر رہے ہیں، بھائی فیس لا کے جمع کرو ورنہ آپ کی پڑھائی یہاں آگے نہیں جا سکتی۔ اب بچے پریشان، اس لیے کہ ماں باپ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھ لیں۔ اس میں سے بہت سارے ایسے غریب بچے ہیں جو اپنی فیس ادا نہیں کر پاتے۔ میں ہمارے عبدالعظیم صاحب کے ذریعے حکومت تک یہ پیغام پہنچانا چاہوں گا، تعلیم کے ساتھ کوئی سیاسی کھیل نہ کھیلیں، اس لیے کہ تعلیم ہی کے ذریعے ہمارا ملک پروان چڑھتا ہے۔ یہاں یہ کوئی سیاسی کام تعلیم میں نہ کریں، تعلیم کے سلسلے میں صرف یہ فکر کریں کہ اس کے ذریعے یہ صرف مسلمان بچے یا وہ بچے، میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ پوری قوم اگر آگے بڑھنا ہے، ہمارا ملک آگے بڑھنا ہے تو ہمیں تعلیم حاصل کرنا ہی ہے، جب جا کر ہی ہمارا ملک پروان چڑھے گا، آگے بڑھے گا۔ میں بہت ہی درد کے ساتھ ہمارے تمام مسلم تنظیموں، ذمہ داروں اور ہمارے علماء کی جانب سے آپ کی خدمت میں یہ گزارش رکھنا چاہوں گا کہ آپ کچھ کر دکھائیں۔ یہ جو بچے جن کے لیے وعدہ کیا گیا تھا کہ انہوں نے افیڈیوٹ بنانے کے لیے وہ سارے کاغذات تیار کرنے کے لیے 500 روپے وہ خرچ کر چکے ہیں، اب اخیر میں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ 1000 روپے کی اسکالرشپ بھی آپ کو نہیں ملے گی۔ کیا ان بچوں کے گزر رہا ہوگا، ذرا آپ ہی تصور کریں۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال تعلیم کے لیے ہم سب مل کر کام کریں، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔